جو ایتھیسٹ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، دھرو راٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت اچھے فیمس مشہور آدمی ہیں، میں بھی ان کے کلپ دیکھتا ہوں، بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں، بہت جاندار، شاندار، مزیدار اور بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دھرو راٹھی صاحب نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے، خدا کے وجود کا انکار، اور اس کے بارے میں ڈاروین کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس اپنے خیال کے مطابق دینا شروع کی. اس سے، اور وہ ان کے کلپ بھی چلتے ہیں ملینز لوگوں میں، اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. میں دھرو راٹھی میرا ٹاپک ہے نہیں، لیکن مذہب میرا ٹاپک ہے نا. خدا کا انکار یا خدا کا وجود، یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہبی لوگوں کا ٹاپک ہے یا نہیں؟ تو جہاں مذہب کی بات آئے گی تو مجھے کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا بیچ میں؟ اس کلپ کو ملینز لوگوں نے دیکھا ہے اور بڑے آرام سے اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں، اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے، کوئی مانتا ہے کہ گاڈ ہے، تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر ڈاروین کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں، سائنسدانوں نے فلاں سن میں یہ تجربہ کیا تھا، ایکسپیریمنٹ کیا، تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ چیز سامنے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیل خود بخود بھی پانی میں وجود میں آ سکتا ہے. یاد رکھو، یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یا ایتھیسٹ کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں. یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی، یا تحقیق میں جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے. جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا، تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو آپ تانے بانے، بہت گھماتے ہو دائیں بائیں. شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے تو وہ اس پہ بیسیوں دلائل لے گا، بیسیوں دلائل لے گا. چرسی نے جب مان لیا کہ چرس پینا اسٹریس کو ختم کرتا ہے اور اچھی چیز ہے، تو وہ گھما پھرا کے چرس کے فضائل پر کتابیں لکھ دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے، آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے تو پھنس جاتے ہو آپ. آزادی اس میں ہے، کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈاروین کے علاوہ کوئی اور راستہ بولو ہے نہیں. تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو. قیصر راجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی. قیصر راجہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پاکستان میں بہت اچھے اسکالر ہیں اور یوٹیوب پہ ان کی ایتھیزم کے خلاف بڑی زبردست محنت ہے. تو میں نے قیصر راجہ سے کہا تھا کہ آپ دھرو راٹھی کا جواب آپ ریکارڈ کروائیں. انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ کتابوں، اصل کتابوں میں جا کے آپ دیکھیں. ریکویسٹ کی تھی میں نے، اور بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے اس کا ایک بڑا شاندار جواب ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا کہ وہ ریفرنسز ٹھیک نہیں ہیں. اور اس میں اگر آپ پورا پیج پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہے. تو وہ آپ، یہ جو میرا بیان یوٹیوب پہ جائے گا تو اسی کے نیچے میں قیصر راجہ صاحب کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اپنے ایڈمن سے کہوں گا کہ لگا دیں، تو وہ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ. بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، گاڈ ہے یا نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ یہ تو فزکس کا لا ہے، یہ کسی مولوی کا لا تھوڑی ہے، کسی پنڈت کا، کسی پادری کا، سردار جی کا یا کسی مفتی کا لا تھوڑی ہے. یہ تو نیوٹن کا لا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز چل رہی ہے. یہ تو ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا. اب تو میں دیسی سٹائل میں بیان کرتا ہوں اس لا کو، پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہے. کوئی چیز چل رہی ہے تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہیں ہوگی، کیا وہ رکے گی؟ وہ چلتی رہے گی. اور جو رکی ہوئی ہے، جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ ہمیشہ کیا رہے گی. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ، چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کریشن زیادہ مشکل عمل ہے؟ ابے ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے، یا اس کا وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. تو جس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، وہ کمبخت خود سے وجود میں کیسے آ گیا؟ نہیں آ رہی سمجھ. تو بھائی یہ جو نیوٹن ہے، اسی کا یہ سائنس کے مطابق خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں سائنس سے کچھ نہیں ہے، مذہبی لوگوں کی باتیں. بھائی صاحب کھوپڑی استعمال کرو گے. دیکھو دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ دلالت النص ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات بتائی جائے تو آپ دوسری بات کی طرف آپ کا دماغ خود بخود چلا جائے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہ ہو، کوئی ریاضی کے گاڑے اور ایکویشنز کو سالو کرنے کی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پر آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے. مثال ابھی 4 شادیوں پہ آؤں گا انشاءاللہ. آؤں گا. آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو.
اب کوئی جا کے ابا کو معاذ اللہ اماں کو تھپڑ مار دے, اسے ہم کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو, وہ جواب میں کہ میں نے اف تھوڑی کیا ہے, میں نے اف کہا ہے, میں نے تو کوئی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ تھپڑ نہیں مارو, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھپڑ نہیں مارو, قرآن میں تو لکھا ہے اف نہیں کرو. تو ہم کہیں گے اللہ کے بندے جب اف جس میں اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ حرام ہے, تو تھپڑ تو اف سے بہت اوپر کی چیز ہے, وہ تو قرآن کے مطابق خود بخود حرام ہو گیا. اس کے لیے کوئی ریاضی کی اور میتھ کی کوئی بہت گاڑی ایکویشن سالو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں نیوٹن, آئنسٹائن کیا, ڈاروین کیا کہتا ہے اور فلاں سائنسدان نے کیا کہا اور وہ فلاں دھرو راٹھی نے کیا کہا, اس ریسرچ کی ضرورت ہے ہمیں؟ یا علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے, امام حنیفہ کی اس آیت کی کیا رائے ہے؟ بھائی کیا 2 اور 2 4 کی طرح ہے یار. جب قرآن کہہ رہا ہے اف نہیں کرو تو اس میں نہ اصول فقہ پڑھنے کی ضرورت, نہ درس نظامی پڑھنے کی ضرورت, اور نہ مفتی بننے کی ضرورت, نہ شیخ الحدیث سے رابطہ کرنے کی ضرورت. کامن سینس کی بات ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن جب اف کرنے سے منع کر رہا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تھپڑ مارنا خود بخود کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. تو نیوٹن جو ایک بات کہہ کے گیا ہے وہ مولوی نہیں تھا, وہ پادری نہیں تھا, وہ مفتی نہیں تھا, وہ کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں, خود سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو اب اس کے درو راٹھی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. بھائی جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں. اگر یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا نا, یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ ایکچولی بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے, لہذا اگر کوئی گاڈ کو مانتا بھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ نہیں, پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے یہ. تبھی اگر یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو خدا اپنے انکار کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا, اتنی بڑی سزا تھوڑی دیتا, وہ اتنا بڑا جرم تھوڑی ہوتا اللہ کی نظر میں. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے. بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. دیکھو مجھے دوبارہ سے میں وہی مثال دیتا ہوں ماں باپ والی. آپ نے اللہ نہ کرے اپنے ابا کو کہیں تھپڑ لگا دیا, اللہ نہ کرے, ابا نے غصے میں قرآن کی آیت پڑھی, بیٹا تو صبح شام تقریریں کرتا ہے, دنیا کو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کرو. آپ کو ابا دیکھیں قرآن نے اف سے منع کیا ہے, تو میری ریسرچ ہے, دھرو راٹھی کی ریسرچ ہے, اور میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی بلکہ مفسرین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے, اور میں نے ایکچولی بہت ڈیپتھ میں جا کے میں نے غور و فکر کیا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ تھپڑ مارنا حرام ہے تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس آیت کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کی تقریر سے متاثر ہو جاؤں, ابا متاثر نہیں ہوگا, پڑوسی متاثر ہوں گے کہ یار علامہ ابن کثیر اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر طبری کے حوالے پہ ہے نہیں حوالے ان میں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, اتنے حوالے پیش کر دیے اس نے, اور وہ فلاں کا بیان بھی دکھا دیا, فلاں کی ریسرچ بھی دکھا دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس آیت کی 2 تفسیریں, ایک تفسیر یہ کہ صرف اف ہی حرام ہے, دوسری تفسیر یہ کہ نہیں تھپڑ بھی حرام ہے. تو ایکچولی یہ مسئلہ اس میں اختلاف رائے بولو ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس تقریر سے میں متاثر ہو جاؤں, پڑوسی متاثر ہو جائے, بھائی بہن متاثر ہو جائے. باپ جس کو تھپڑ مارا ہے وہ آپ کی اس تقریر سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. آپ نے 1 لگایا, وہ رکھ کے 6 بھی لگائے گا, جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کر دے گا, گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا. اب آپ کہو گے ایک چیز جس میں اتنی کنٹروورسی تھی اور اتنی ایکچولی اس میں بڑے بڑے مفسرین کا اختلاف تھا, ابا اس پہ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں, ابا مان لیں گے یہ باتیں آپ کی؟ تو میرے بھائی دھرو راٹھی سے میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جو خدا کا انکار کر دیا نا ڈاروین کو بیچ میں لا کے, اس تحقیق سے ہو سکتا ہے میں متاثر ہو جاؤں, آپ متاثر ہو جاؤ, گاڈ خدا وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہو. وہ کہے گا بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو یہ بن کیسے گئی؟ یہاں ایک پرانا گھسا پٹا سوال کیا جاتا ہے کہ پھر خدا کیسے ہے, خدا خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے؟ بھائی جان نیوٹن نے خدا کے بارے میں کوئی لا پیش نہیں کیا, صحیح ہے نا, اس نے اس کائنات کے بارے میں قانون پیش کیا ہے. اس کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا, خدا تو ہماری عقل سے بالا تر ہے, اس کے بارے میں تو فزکس کے لا اس پر اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے بھائی یہاں کچھ کیے بغیر نہیں ہوتا, خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. ایک ملحد تھا, ایتھیسٹ, پروفیسر ہے یونیورسٹی میں, اٹھ پٹانگ باتیں بہت پھینکتا رہتا ہے. اچھا تھوڑا سا سائنس پڑھ کے نا کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے. یار تم سائنس پڑھو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ تم مذہب میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ مذہب سے تمہارا کیا لینا دینا؟ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاقیات لے کے آئے ہیں. مذہب کا دائرہ کار الگ ہے, سائنس کا دائرہ کار الگ ہے. مثال کے طور پر میں مفتی ہوں,
مجھ سے کوئی آ کے پوچھے گا وراثت کے مسائل کیا ہیں، میں بتاؤں گا یہ ڈاکٹر کا کام یا سائنسدان کا کام نہیں ہے. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں میں بتاؤں گا. میں پورے کروں نہ کروں لیکن اگر میرے پاس علم ہوگا تو بتاؤں گا، میں نالج ہوگی. آپ پوچھو بھائی بیوی کے کیا حقوق ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو. نماز کیسے پڑھنی ہے میں بتاؤں گا آپ کو. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے میں بتاؤں گا، یعنی کوشش کروں گا بتانے کی. لیکن آپ آؤ میرے گردے میں پتھری ہے میں بتاؤں گا بھائی میرا ٹاپک. آپ کو سائنس کا تو پتہ ہی نہیں ہے ان مفتیوں کو، یہ تو جاہل ہے، ان کو تو سائنس کا یہ چل رہا ہے آج کل یونیورسٹیوں میں لبرل لوگوں میں نا کہ ان مولویوں کو تو سائنس کا نہیں پتا. ناسا سورج کے قریب ایک وہ بھیجے بھی انہوں نے سیٹلائٹ بھیجا ہے سورج کے قریب. میں بہت دیکھتا ہوں وہ زوم زوم آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کسی کے چولہے میں نہ بھیج دیا ہو کہیں. خیر امید ہے انشاءاللہ سچ ہی بول رہے ہیں، سورج کے قریب ہی بھیجا ہوگا. لیکن ہم تو دیسی لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو کہہ رہے ہیں بھیجا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. ہم تو اتنی لفٹ کرا رہے ہیں سائنسدانوں کو بھائی. اگر ہم سائنس کے خلاف ہوتے تو ہم نے کون سا جا کے دیکھا ہے. جب آتی ہیں انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو سورج کی وہ سے شعائیں آ رہی ہیں، ہم تو یقین کر لیتے ہمارے سائنسدان بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہوں گے یار. تو ہم تمہاری فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہے میرے بھائی، نہ ہم گردوں کا علاج کر رہے ہیں نہ ہم پھیپڑوں کا علاج کر رہے ہیں. تو آپ یونیورسٹی کے پروفیسر بنتے ہو، فوراً خدا کا انکار اور پھر لیبل سائنس کا لگاتے ہو. تو جھوٹ بولتے ہو میرے بھائی. سائنس خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے، خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی. اگر سائنس خدا کے وجود کا انکار کرتی تو قرآن بار بار کائنات میں غور کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ قرآن تو کہتا ہے غور ہی نہیں کرنا، بس بند کمرے میں بیٹھنا ہے اور کہیں بھی غور و فکر تو کرنا ہی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں؟ کل فی فلک یسبحون لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کیسی خاندانی کیلکولیشن ہے. سورج اور چاند کی گردشوں کی کیلکولیشن دیکھو، کبھی ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں. کیسی زبردست کیلکولیشن ہے یہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر کیلکولیشن کو بولتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو کائنات میں تمہیں ہر چیز اپنے دائرے میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے. حسن اتفاق سے ایسے اچھے اتفاقات نہیں ہوتے. اتفاق سے تو اٹھ پٹانگ کام ہوتے ہیں. اتفاق سے تو جس بندے سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے آپ کو. قبح اتفاق بہت ہوتا ہے، حسن اتفاق بہت کم ہوتے ہیں میرے بھائی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جس بندے سے آپ نے قرضہ لیا 1 کروڑ کا اسی دن مر گیا وہ، پھر آپ نے دوسرے سے لیا وہ بھی مر گیا، تیسرے سے لیا وہ بھی مر گیا اور آپ ارب پتی بن گئے. میں نے نہیں ایسے اتفاق دیکھے، ایسے بہت دیکھیں. آپ دوسرے ملک میں گئے کم وقت اسی کے گھر کے پڑوس میں آپ نے گھر لے لیا. خیر یہ تو ایک مزاح کی بات ہے. تو چینجر کے بغیر، ہاں میں ایک پروفیسر کی مثال دے رہا تھا، بیان لمبا تو نہیں ہو گیا بہت زیادہ. اچھا پروفیسر کی مثال دے رہا تھا میں. تو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے بولا اب بچوں کو اس طرح سے الو بنا رہے ہیں آج کل. ہمارے اسلام آباد یونیورسٹی میں ایک پروفیسر بہت ہی الو بنا رہا ہے لوگوں کو. سائنس 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 پڑھ کے نا دماغ کیا ہو گئی ہے، دماغ کیا ہو گیا ہے، کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. تکبر، 2-4 باتیں آپ کے پاس علم کی آ گئیں، آپ نے خدا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم جی دعا مانگتے ہیں تو اس سے جو چیز نیچے آتی ہے اوپر نہیں جا سکتی. گریوٹی سائنس کا ایک لا ہے، دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن نے یا مذہب نے کب کہا ہے کہ دعا مانگو کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے تو دعا مانگو کہ اوپر چلی جائے؟ فطرت کے قوانین کو توڑنے کی تو اللہ نے ہمیں اجازت دی نہیں ہے اور نہ اس کے خلاف دعا کرنے کی اجازت دی ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو اللہ کی یہ جو فطری قوانین ہیں یہ تھوڑی تبدیل ہوتے ہیں. تو خیر تو ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ بچوں کو سمجھا رہے تھے، وہ شکر ہے وہ بچہ مجھ سے آ کے پوچھ لیا. اس نے بچہ بھی نہیں تھا، بڑا اچھا بڑا یونیورسٹی میں. وہ کہہ رہے تھے دیکھو بیٹا ادھر آؤ، ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو وہ رکتی ہے یا چلتی ہے؟ اس نے کہا سر چلتی ہے. اس نے کہا جب بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے کہ رکتی ہے؟ انہوں نے کہا رک جاتی ہے. تو کہتے خدا کہاں ہے پھر؟ یہاں تو ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گے چلے گی، بریک پہ رکھو گے رکے گی. خدا کو تو میں جب مانوں کہ جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے، میں مانوں کہ کوئی خدا ہے. اس سے بچے کیا ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں یونیورسٹیاں بناؤ، آپ خود بناؤ، کالج بناؤ، اسکول بناؤ، تاکہ سائنس پڑھیں، خدا سے بغاوت نہ آئے. یہی سائنسی تھیوری جب کوئی اللہ پہ یقین کرنے والا، یہ صحیح عقل استعمال کرنے والا بیان کرے گا نا تو یہ اس مثال سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے، اللہ کا انکار ثابت نہیں ہوتا. تو وہ بیچارہ بوکھلا گیا وہ لڑکا نا، میرے پاس آیا کہہ رہے پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو تو. یہ سٹائل میرا ہے، سٹائل اس کا نہیں تھا. سٹائل تو اس نے تو سادہ، پھر میرا اپنے سٹائل سے نا تھوڑا سا اس میں تڑکا لگاتا ہوں. ہم لوگ انڈین پاکستانی لوگ آپ کو پتہ ہے چٹنی کباب کے بغیر ہمارے کھانے، گورے سیدھے عرب بھی پھیکے پھیکے کھانے کھاتے ہیں. ہم تو جب تک نیمبو نہ چوڑیں، ہری مرچیں نہ ڈالیں، ہمیں کھانے میں مزہ نہیں آتا. تو ہم بیان میں بھی چٹنی کباب کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، مثالیں بھی ہماری چٹنی کباب کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے بغیر ہمیں مزہ نہیں آتا بھائی. تو وہ کہنے لگے جی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو چلے گی گاڑی، اور بریک پہ تو خدا کو تو جب مانے جب بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے.
میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. اچھا وہ بیچارے واقعی عجیب سے متاثر ہوئے تھے نا کہ یار ایک بات تو صحیح ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ایک گاڑی جو اپنے چلنے میں جب تک ایکسیلریٹر پہ کوئی کمبخت پاؤں نہ رکھے اس وقت تک چل نہ سکتی ہو, اس میں یہ طاقت نہ ہو کہ خود سے چلے, اور چل رہی ہو تو اس میں یہ طاقت نہ ہو کہ خود سے رکے. کسی کمبخت کو بریک پہ پاؤں, کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رکھتے نہیں ہیں بریک پہ پاؤں ہمارے یہاں. جب ہمارے ہاں ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو اکثر بریکوں پہ نہیں رکھتے. آپ بیان کے بعد ملیے گا عبد الرحمان بھائی, ساتھ چلیے. تو ایکسیلریٹر پہ یہ سب سے پہلے ایک یعقوب بھائی ہیں اور یہ عبد الرحمان جو مجھے افریقہ بلا رہے تھے بہت عرصے, اس لیے ان دونوں کو تھوڑا سا ہر جگہ ساتھ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایکسیلریٹر پہ پاؤں, یار وہ لطیفہ بھی سن لو. داڑھی بھی ایک مذاق بن گیا ہے نا, ہم ہر بات داڑھی رکھ کے. یہ تو ایک داڑھی والے صاحب جا رہے تھے تو خاتون سے ٹکر ہو گئی نا گاڑی, تو خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو کہنے لگے محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے. یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے. تو خیر, تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی جو گاڑی چلنے میں اس کی محتاج ہو کہ ایکسیلریٹر پہ کوئی پاؤں رکھ کے چلائے گا تو چلے گی, ورنہ قیامت تک کھڑی رہے گی. اربوں خربوں سال گزر جائیں گے کھڑی رہے گی وہ گاڑی, زنگ لگ لگ کے خود ہی فنا ہو جائے گی, وہ چلے گی نہیں. کراچی میں سس لڑکے ہیں نا, صبح اٹھتے نہیں ہیں, ان پہ بھی نیوٹن کا لا آپ اپلائی کر سکتے. جب تک ہلا نہیں نا ان کو ان کا باپ, خود سے نہیں ہلتے. وہ نیوٹن کا قانون بہت جگہ فٹ ہوتا ہے, جب تک ہلاؤ گے نہیں ہلیں گے نہیں. وہ ایسے سس لوگ ہم نے دیکھے ہیں. خیر, تو بریک جب تک نہیں لگاؤ گے وہ گاڑی رکے گی نہیں. میں نے کہا میرے بھائی جو گاڑی چلنے میں چلانے والے کی محتاج, رکنے میں روکنے والے کی محتاج, وہ گاڑی خود بخود بن سکتی ہے؟ بولو. تو اس کو کسی انسان نے بنایا, اور جس انسان نے اس گاڑی کو بنایا وہ اس گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے یا نہیں ہے اس کی, تو وہ خود بخود بن گیا. پھینکنے کی طرف, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, پھینکتے رہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک بے جان تصویر, بے جان, کھربوں سال میں خود وجود میں نہیں آ سکتی. اور اگر اس تصویر میں جو آنکھ ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو, اس تصویر میں جو ناک ہے وہ سونگنے کی صلاحیت رکھتی ہو, اس تصویر میں جو کان ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو, خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی وہ آٹومیٹیکلی وجود میں ارتقاء اور ایوالو ہو کے وجود میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے میں نے جو مثال شروع کی تھی, ابا کو اگر کہو گے نا ابا قرآن میں تو یہ ہے کہ اف مت کرو, تھپڑ کا تو نہیں ہے, اور تقریریں جھاڑ دو, تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا, ابا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابا نہیں مانے گا آپ کے اس فلسفے کو. اس لیے میرے بھائی آپ ڈاروین کو بیچ میں لا کے کہ ہم بندر سے آٹومیٹیکلی بن گئے اور پہلے ایک سیل وجود میں آیا, تو سارے سائنسدان بھی متاثر ہو سکتے ہیں, ساری دنیا بھی متاثر ہو سکتی ہے. لیکن اس بیس پہ اگر آپ اللہ کا انکار کرو گے تو اللہ آپ کے جرم کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا. اور کیسے بھائی, تو کمبخت جب تو پیدا ہوا تھا, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ جاری کر دیا میں نے, یہ بھی ایوالو ہوا ہے. ایسا حسن اتفاق, یہ لا آف چانس کے تحت کہتے ہیں نا, ہو رہا ہے سب کچھ, لا آف چانس, بائی چانس ہو گیا. یار اتنا زبردست چانس ہو گیا, ماں روٹی کھاتی ہے, بچے کی آنکھ بنتی ہے, بچے کی ناک بنتی ہے, بچے کے کان بنتے ہیں, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ادھر اسی روٹی سے دودھ بننا شروع, اور ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے. بچے کو کچھ نہیں پتا, اس گھننے کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا. گھننا سمجھتے ہو یار, اردو میں تو گھننا تو مشہور انڈیا کا لفظ ہے. گھننا اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں بیوقوف لگے وہ بہت ہوشیار. کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں لگتا ہے بہت سادہ ہیں لیکن ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے بھائی یہ بیوقوف نہیں ہے, گھننا ہے. صحیح ہے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, کتنا بیوقوف نہیں ہوتا, گھننا ہوتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا. جب چاہے گا پیشاب کر دے گا, جب چاہے گا پیمپر گندا کر دے گا, کیونکہ ٹینشن کس نے اٹھانی ہے, ماں باپ نے. لیکن اس گھننے کو یہ پتا ہے بھوک لگے گی تو دودھ کہاں سے ملے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گھننا جاتا ہے ماں کی چھاتیوں کی طرف پیدا ہوتے ہی. یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے آٹومیٹیکلی میرے بھائی؟ تو کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ بات دھرو راٹھی پہ شروع ہوئی تھی, تو مقصد دھرو راٹھی صاحب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جب سائنسی نالج ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی پھر یہی یوٹیوب کے یہ والے کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا انکار, سائنس سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے اگر کھوپڑی کو صحیح استعمال کیا جائے. اچھا, یہ لوگ ایک بات اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں سائنس تو پروف پہ جاتی ہے, جب تک مشاہدے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی سائنس نہیں مانتی. یہ بھی ڈرامے بازی ہے. دیکھو ہمیں سائنسدانوں نے دیکھ کے بتایا کہ ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا 1 مل کے کیا بنتا ہے, پانی. مشاہدہ کس نے کیا؟ میں نے کیا کہ یہ مشاہدہ ہے؟ سائنسدانوں نے کیا. ہم نے بغیر مشاہدے کے یقین کر لیا.
میں تو مانتا ہوں, قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول سے پانی بنتا ہے. حالانکہ میں نے تو یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, نہ میں نے دیکھا, لیکن جنہوں نے دیکھا ہے مجھے ان کی صداقت پہ یقین ہے. دوسرے دلائل سے ان کا سچا ہونا ثابت ہے کہ یار اتنے سارے سائنسدان اتنے بڑے پھینکو تھوڑی ہو سکتے ہیں. بھائی امریکہ کا سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے, جاپان کا سائنسدان بھی یہ کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب سچ ہوگا یہ. تو میرے پاس جو یقینی علم آیا یہ مشاہدے کی بیس پہ نہیں, بلکہ مخبر صادق جس کو میں نے سچا سمجھا اس کی خبر پہ اعتماد کیا ہے. تو ہر شخص ہر چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا, کچھ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں, دلائل سے ان کا اگر سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ہمیں ان کے مشاہدے پر یقین کرنا پڑتا ہے. میں نے جنت اور جہنم نہیں دیکھی, نہ ہم نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیمات دیکھی جس سے ہمیں یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بھی ہے, اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. پھر ہم نے ان کی تعلیمات دیکھی, رمضان دیکھا, زکوٰۃ دیکھی ہم نے, اور حج دیکھا ہم نے, خاندانی نظام دیکھا, وراثت کے حکام دیکھے, نکاح طلاق کے حکام دیکھے, ایک فیملی سسٹم دیکھا, زنا کو اللیگل قرار دیا, شراب کو اللیگل قرار دیا, طہارت کے حکام. آپ اسلام کی تعلیمات میں ڈیپتھ میں گھستے چلے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ یقین در یقین در یقین ہوتا چلا جائے گا. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کوئی چھوڑا ہی نہیں جس کو ہم نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں کہ بھائی یہ میسنجر تھے یا یہ میسنجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ نے کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا. تو ہمارے پاس تو خدا تک پہنچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت کر دو معاذ اللہ, تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, اور یہ ثابت ہو نہیں سکتا. ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے ثابت ہونے پر. ہمارے پاس تو دلائل ہے میرے بھائی. 1400 سال پہلے کی تعلیمات, ایک نبی جو امی پیغمبر تھے ان کی تعلیمات دیکھو, 1400 سال کے بعد بھی ایک زندہ مذہب ہے اسلام. بھائی 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن کہاں سے آ گئی کہ کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ موٹیویشن, یہ تو ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اسلام کی حقانیت اور نبی کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی ہے, ورنہ اس پہ تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر میرے لیے جنت کا مشاہدہ ضروری بولو نہیں ہے, جہنم کا مشاہدہ ضروری نہیں ہے. نہ میں نے بھائی ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول دیکھے کہ پانی میں ہوتے ہیں, نہ ہم نے آکسیجن دیکھی. ہم نے کہا سائنسدان بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہوں گے بھائی صاحب, مان لیا ہم نے, اور ایسا مانا ہے کہ اب کوئی سائنٹسٹ اٹھ کے بولے کہ یہ تحقیق غلط ہے تو ہم اس سائنسدان کو بول دیں گے تو چھوڑ رہا ہے لمبی, تو غلط ہے, یہ نظریہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی میرے بھائی ہر ایک کا مشاہدہ نہیں ہوتا. خیر, بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے, اللہ کی کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد اس عمل کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. اب یہاں سائنسدان انوالو ہوں گے, اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کم بختو, تم نے ایک طرح کا پیدا ہونا دیکھا ہے, میں نے پانی سے انسان بنایا, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. بے وقوفو, جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ ہماری عقل سے بالا تر ہے سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے یہ دعویٰ نہ کیا ہوتا پھر آپ نہ مانتے, پھر آپ کہتے بھائی ایک چیز ممکن ہے لیکن ہر ممکن چیز ہوگی. یہ ضروری آپ کی 4 شادیاں ممکن ہے یا نہیں ہے, لیکن ہو جائیں گی کیا؟ تو ممکن تو ہے کہ خدا دوبارہ پیدا کر دے, لیکن اس سے یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ پیدا کرے گا. لیکن جب اللہ دعویٰ کرے نا بار بار کہ میں کروں گا پیدا, پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیدا کرے گا. اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیسر راجا کے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو لنک کو ملینز تک پہنچانا ہے. اچھا, میرے اس بیان کے نیچے ڈسکرپشن میں وہ لنک لگاؤں گا, ویٹامن سے بولوں, اس کو آپ نے پھیلانا ہے زیادہ سے زیادہ. تو اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے پیدا کیا ہے, میں دیکھوں گا تم میں اچھا عمل بولو کون کرے. اس لیے میرے بھائی اچھا بننا میری اور آپ کی مجبوری ہے, مجبوری نہ ہوتی تو میں تو نہیں بنتا.